ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما النصر إلا من عند الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے. انگنت لاتعداد درود و سلام آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم سامعین کرام، سابقہ 2-3 جمعوں سے ہمارا عنوان چل رہا ہے کہ شرک کی حیثیت اور اس کی بنیادیں. اس کے حوالے سے کچھ باتیں کافی حد تک ہو چکی ہیں. آج کے خطبہ جمعہ کے اندر اس مضمون کی اگلی شرک ہے کہ فوت شدگان کسی کی مدد نہیں کر سکتے. جو اس دنیا میں آ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، انتقال کر گیا، کوچ کر گیا، ان کے پاس کسی قسم کا ایسا تصرف، اختیار، قوت، طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں، بلکہ ان کے پاس تو اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا تو کجا اور دور کی بات ہے، انہیں اپنی آپ کی مدد کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا. قرآن پاک سے 7 مقامات سے آیات کریمہ کی تلاوت کی جائے گی. ان میں سے پہلا مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی اصولی بات کو ذکر کیا ہے. فرمایا کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. اللہ کے سوا اس کائنات میں ما فوق الاسباب نہ کوئی مدد کر سکتا ہے، نہ ہی اس کے پاس مدد کرنے کا کوئی اختیار اور تصرف ہے. لیکن اس کے باوجود اس کائنات کے اندر کتنے ہی زیادہ انسان ایسے پائے جاتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ساتھ فلاں فلاں چیز کے اندر بھی مدد کرنے کا اختیار موجود ہے. حالانکہ سیدھی سادی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑے واضح انداز میں اس بات کو قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، سچی پکار تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے. والذین یدعون من دونہ،
اور فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ لوگ پکارتے ہیں لا یستجیبون لہم بشیء، وہ انہیں کسی چیز کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، لیکن فرمایا کہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء، فرمایا کہ اس بات کو اگر مثال کے ساتھ سمجھنا ہے تو پھر ایسے سمجھ لو کہ جیسے کوئی آدمی نہر سے، دریا سے، سمندر سے، پانی کے حوض اور تالاب سے دور بیٹھ کر اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرف پھیلائے اور لمبا کرے اور یہ سمجھے کہ یہ پانی اس کی ہتھیلیوں اور اس کے منہ کے اندر پہنچ جائے گا، تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، کہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وما هو ببالغ، وہ قیامت تک بھی ایسے ہتھیلیاں پھیلا کے بیٹھا رہے جب تک خود چل کر کوشش کر کے پانی تک نہیں جائے گا، ہتھیلی اس سے نہیں بھرے گا، چلو نہیں بھرے گا اور چلو بھر کے اپنے منہ کے اندر نہیں ڈالے گا، وہ پانی قطعاً اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہتے ہیں وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، کہ اللہ کے ناشکرے اللہ کو چھوڑ کر جو غیروں کو بلاتے ہیں مدد کے لیے، نصرت کے لیے اور اپنی تائید کے لیے، فرمایا کہ ان کی پکار سوائے ضلالت، گمراہی اور رائیگاں ہونے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا پہلا مقام۔ آگے چلیے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ کیا یہ اللہ کے ساتھ ایسی ہستیوں کو شریک بناتے ہیں کہ جو خود پیدا کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی اپنی حیثیت یہ ہے کہ وہ پیدا کیے گئے ہیں، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود پیدا شدہ ہے، پیدا کیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرًا، اور وہ ان کی مدد کی استطاعت اور طاقت بھی نہیں رکھتے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اللہ نے کیسے واضح واضح الفاظ کے اندر ایک ایک بات کو کھول کر کے ذکر فرمایا کہ ان کی مدد کرنا تو کجا ہے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جن کو لوگ چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اپنی مدد اور نصرت کے لیے بلاتے ہیں، فرمایا کہ ان کے پاس اپنی جانوں کی مدد کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ قرآن پاک کا تیسرا مقام سنیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا، کیا ان لوگوں کے پاس ایسے الہ اور معبود ہیں، ایسے مشکل کشا ہیں جو ہمارے علاوہ ان کی حمایت کر سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لا يستطيعون نصر انفسهم، وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ولا هم منا يصحبون، اور نہ ہی ان کو ہماری طرف سے اس بات کی کوئی تائید حاصل ہے کہ وہ کسی کی مدد کرنے پر قادر ہوں۔ قرآن پاک کا چوتھا مقام سنیے، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، پوری کائنات کے انسانوں، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا اس کو غور سے توجہ کے ساتھ سنو۔ فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو، پکارتے ہو، مشکل کشا سمجھتے ہو، داتا سمجھتے ہو، غوث اعظم سمجھتے ہو، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہو، اولادیں دینے والا سمجھتے ہو، اور کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا سمجھتے ہو، اور گنج بخش اور جناب والا غوث اعظم سمجھتے ہو،
فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے اللہ کے علاوہ۔ ساری کائنات اس کے اندر، سارے جہان، سارے عالم اس کے اندر شامل ہیں۔ اللہ واشگاف الفاظ میں اپنے بندوں کو درس توحید دے رہا ہے اور شرک سے ڈراتے ہوئے فرما رہا ہے کہ لن یخلقوا ذبابا، یہ بڑے بڑے کام کرنا تو دور کی بات ہے، یہ اولادیں دینا، خزانے عطا کرنا، دولت سے نواز دینا، فرمایا کہ یہ بڑے کام ہیں، ان کے پاس تو لن یخلقوا ذبابا، مکھی پیدا کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور فرمایا کہ الگ الگ، اگر تم یہ سمجھو کہ یہ الگ الگ اتنی طاقت نہیں رکھتے، لیکن ان ساری کائنات کے جناب والا جو اللہ کے علاوہ جن کو مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، بگڑی بنانے والا سمجھا جاتا ہے، اگر یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں تو پھر یہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر بھی گمراہ لوگ، مشرک لوگ یہ نعرہ لگاتے تھے پنج تن پاک کا، انہوں نے پنج تن پاک بنائے ہوئے تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے نیک لوگ تھے، فوت ہو گئے، ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کے نام پر کاروبار شروع کر دیا، تجارتیں شروع کر دی۔ اور مزے کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف مغالطے دیے جاتے ہیں، آیات اور احادیث کا مفہوم اور مطلب تروڑ مروڑ کر لوگوں کو، اللہ کے ان پیارے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، اب تم قبرستانوں میں جایا کرو، قبروں پر جایا کرو، ان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ ان کی زیارت جو ہے وہ آخرت یاد دلاتی ہے۔ الحمدللہ ایک اہل حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ایمان رکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے کہ قبرستان میں جانا سنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جو مسئلہ نکلتا ہے کہ قبروں کی زیارت کی جائے، لیکن کیا کیا جاتا ہے؟ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے قبروں کی زیارت کی اجازت دی ہے، قبروں کی تجارت کی اجازت۔ آج آپ مزاروں کے حوالے سے آپ نے آپ سے پوچھئے کہ یہ جو قبریں ہیں جن کے اوپر مزار کھڑے ہو چکے ہیں، کیا ان کی صرف زیارت ہوتی ہے یا تجارت بھی ساتھ ہوتی ہے؟ اور پھر جس انداز کی یہ قبریں بنائی ہوئی ہے اور جس انداز کے یہاں رونق میلے لگے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے تو زیارت قبور کا جو مقصد بتلایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، فرمایا کہ قبر تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ جس کو دیکھ کر انسان کو آخرت یاد آ جائے۔ ایسی درباروں اور قبروں پر جانے سے انسان کو آخرت یاد آتی ہے؟ وہ تو اور دنیا کے اندر مست ہوتا ہے، وہ تو دنیا کی رونقوں کو دیکھ کر اور جناب والا اس کا دل جو ہے بہلانا شروع کر دیتی ہے دنیا۔ تو خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، کہ اگر یہ ساری کائنات کے بھی جن کے بارے میں لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، یہ جمع ہو کر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے۔ پھر فرمایا کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر یہ مکھی
ان کے کھانے سے کوئی چیز چرا کر چھین کر کے غصب کر کے لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، یہ اس مکھی سے وہ ذرہ واپس چھڑا نہیں سکتے، اس قدر یہ کمزور ہیں۔ اللہ کیا خوبصورت انداز میں عقیدہ توحید کا درس دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب مدد مانگنے والا بھی کمزور ہے، جس سے مدد مانگی جا رہی ہے یہ بھی کمزور ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور میں مشکل کشا، مختار کل اور مدد کرنے والا جن کو لوگ سمجھتے تھے، جب اللہ کے حکم سے سیلاب آیا، طوفان آیا، تو ان کا عقیدہ غلط ثابت ہو گیا۔ جن کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ یہ ود، سعاد، یغوث، یعوق، نصر ہماری مدد کر سکتے ہیں، کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی۔ قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ فرعون اپنے بارے میں یہ دعویٰ رکھتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، بڑے وسائل رکھتا تھا، بڑے اسباب رکھتا تھا، لیکن جب وہ اور اس کی قوم غرق ہونے لگی تو پھر قوم کو بچا نہ سکا، بلکہ قوم کو بچانا تو کجا، وہ اپنے آپ کی بھی مدد نہ کر سکا اور غرق ہو کر مر گیا۔ جس سے یہ عقیدہ واضح ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوائے اس کائنات میں ما فوق الاسلام کوئی مدد کرنے پر قادر نہیں ہے۔ آئیے آگے پانچواں مقام قرآن مجید کا سنیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روز قیامت ان لوگوں سے کہا جائے گا جو دنیا کے اندر اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو عبادت کرتے تھے، دوسروں کو پکارتے تھے، دوسروں کو مدد کے لیے بلایا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے روز قیامت پوچھے گا وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کہ کہاں ہیں وہ تمہارے معبود جو دنیا کے اندر جن کو تم سمجھتے تھے کہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، آج بلاؤ ان کو تمہاری مدد کے لیے آ جائے۔ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، فرمایا کہ آج واضح ہو جائے، پتہ چل جائے ایک ایک انسان کو کہ کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، اور تمہاری مدد کرنا تو چلو الگ بات ہے، او ینتصرون، کیا وہ اپنا آپ کا بھی بچاؤ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ چھٹا مقام قرآن پاک کا اللہ فرماتے ہیں احشر الذین ظلموا، قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان لگے گا، اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو کہ جمع کرو آج ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، جو دنیا کے اندر ظالم کی حیثیت سے زندگی گزار کے آئے، وَأَزْوَاجَهُمْ، ان کی بیویوں کو بلاؤ، وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، اور ان کو بھی بلاؤ جن کو وہ معبود سمجھتے تھے اللہ کے علاوہ، جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، فَهَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، فرمایا کہ یہ ظالم شرک کرنے والے ان کو بھی اور ان کے معبودان باطلہ کو بھی بلاؤ اور ان کو لے جاؤ، ان کو راستہ دکھا دو، کون سا؟ جہنم کا راستہ۔ فرشتے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے جب ان کو لے کر جہنم کے راستے کی طرف چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ واقفوہم، ٹھہر جاؤ، ان کو ذرا یہاں ٹھہرا لو، واقفوہم انہم مسئولون، ذرا ان کو ٹھہراؤ، میں اس کائنات کی پوری انسانیت کو دکھلانا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ان کے بارے میں لوگوں نے غلط اعتقادات بنا لیے تھے، آج حقیقت سامنے لانا چاہتا ہوں کہ ان کی حیثیت کیا ہے۔ فرمایا کہ ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ ما لکم لا تناصرون، کہ پوجا کرنے والوں اور جن کی پوجا کی جاتی رہی اور وہ اس بات پر راضی بھی تھے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا نیک ولی ہے، بزرگ ہے، پیر ہے، وہ دنیا کے اندر توحید والی زندگی گزار کے گیا،
شرک سے روکتا چلا گیا، اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اپنے دور ہی پر اس کے نام پر خرافات کو شروع کر دیا، تو اللہ اس کے بارے میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب روز قیامت جن کی اتباع اس دنیا کے اندر کی گئی وہ روز قیامت اپنی اتباع کرنے والوں سے بری ذمہ ہونے کا اعلان کر دیں کہ یا اللہ ہم تو یہ حکم نہیں دے کے آئے تھے، یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ درس ہم نہیں دے کے آئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پوری کائنات پر حجت قائم کرنے کے لیے بلائیں گے کہ اے جناب عیسیٰ آئیے ذرا پیشی لگائیے ادھر اور بتائیے کہ کیا آپ نے ان کو حکم دیا تھا کہ میری عبادت کرو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ میں نے تو ان کو صرف وہی حکم دیا تھا جو تو نے مجھے حکم عطا فرمایا۔ اب اللہ کا حکم کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن و انسان کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت، رسولوں کی آمد کا مقصد بھی رب کی عبادت، اس قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد بھی رب تعالیٰ کی، ان تمام چیزوں کا مقصد واحد ایک ہی ہے، کیا ہے؟ کہ لوگوں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اب اللہ فرمائیں گے واقفوہم انہم مسئولین، وہ لوگ جن کی عبادت کی جاتی ہے اور وہ اللہ کے مقابلے میں اپنی عبادت کو قبول کرتے ہیں، اس پر راضی ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ظالم لوگ ہیں، ان سے پوچھا جائے ما لکم لا تناصرون، آج ایک دوسرے کی مدد کر کے دکھاؤ۔ ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لا تناصرون، کہ تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ آئیے میرے بھائیوں حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ فتح مکہ کا دن ہے، رات کا وقت ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اپنے دو ساتھیوں کو لے کر مسلمانوں کے لشکر کے اندر چلے گئے، رات کے اندھیرے کے اندر گشت کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ دیا جائے، ان کی تعداد کتنی ہے، ان کے لڑنے والے مجاہد اور فوجی کتنے ہیں، تاکہ بھرپور طریقے سے صبح ان کے ساتھ جنگ کی جائے، مقابلہ کیا جائے، لڑائی کی جائے۔ اس دوران سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم جو کہ مسلمان تھے، ان کی ملاقات سردار ابو سفیان سے ہو جاتی۔ اندھیرے کے باوجود قریب آنے پر یہ دونوں سردار آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار ابو سفیان سے پوچھتے ہیں کہ ابو سفیان کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے کہ لات منات حبل اور عزا کسی کی مدد نہیں کر سکتے؟ بدر کا معرکہ تم نے دیکھ لیا، احد تم نے دیکھ لیا، حنین تم نے دیکھ لیا، غزوہ خندق تم نے دیکھ لیا، اگر تمہاری یہ لوگ مدد کر سکتے لات منات عزا اور حبل تو ان مقامات میں تمہاری وہ مدد کرتے۔ ابو سفیان ذرا عقل سے کام لو، کیا ابھی تک بھی آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمان ہوتے ہیں، اس وقت یہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں عباس آپ کی بات درست ہے کہ یقیناً لات مناس عزا اور حبل کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔ غزوہ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ غلط افواہ اڑا دی گئی کہ نعوذ باللہ آپ بھی شہید کر دی گئے۔ تو مسلمانوں کے وہ دھچکا لگا، جھٹکا لگا۔ اس دوران جب ہر طرف سناٹا چھا گیا نا،
تو کفار کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس بات کا کہ کیا تمہارے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اشارہ فرمایا کہ ان کو بول کر اونچی آواز کے ساتھ جواب نہیں دینا۔ جب سناٹا چھایا رہا، خاموشی رہی، تو اعلان کرنے والے نے یہ سمجھا کہ یہ بات، یہ خبر سچی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی شہید کر دیے گئے۔ پھر اس نے پوچھا فیکم ابو بکر، کہ کیا رسول اللہ کے بعد مسلمانوں کے لیڈر اور قائد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے اندر موجود ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاموش کرو، کوئی جواب نہیں دینا۔ اس نے تیسری آواز لگائی کہ کیا تمہارے اندر عمر موجود ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی جواب نہیں دینا۔ ان تین شخصیات کے بارے میں اس قافلے نے اعلان کیا۔ جب تینوں بار کوئی جواب نہیں ملا، وہ بڑے خوش ہو گئے، ان کو محسوس ہوا کہ بس مسلمانوں کا کام ہی ختم ہو گیا۔ اب انہوں نے ایک بڑا نعرہ لگایا، اور وہ نعرہ کیا تھا؟ کہنے لگے کہ اولو حبل، حبل نے آج ہمیں بلند کر دیا، وہ خود بھی بلند ہے۔ اب یہ جملہ جو ہے عقیدہ توحید کے خلاف تھا، حیرت توحید کے یہ خلاف تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اب اس جملے کا جواب دینا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لنا عزا ولا عزا لکم، کہ ہمارے پاس عزا ہے جس نے ہمیں فتح سے ہمکنار کر دیا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اب جواب دینا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مولا ہے، ولی ہے، سرپرست ہے، کارساز ہے۔ قرآن پاک کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعم المولا و نعم النصیر، بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے۔ اس سے بڑا مددگار کون ہو سکتا ہے؟ جب عقیدہ توحید کی بات آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خاموشی اختیار نہیں فرمائی، بلکہ صحابہ کو فرمایا کہ اب اس کو جواب دو۔ اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی غیرت رکھنے والے، صحابہ کرام توحید کا جذبہ رکھنے والے تھے۔ بات چل رہی تھی کہ فوج شدگان مدد، بولو ذرا، سناٹا چھا گیا ہے، بات سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور سادہ سادہ انداز میں اپنی طرف سے تشریحات، اپنے الفاظ لانے کی بجائے فوکس کر رہا ہوں قرآن مجید کی آیات پر اور احادیث رسول پر، تاکہ بات کھل کر سامنے آئے کہ جو فوج شدگان ہے وہ کسی انداز کی مدد کرنے کی قوت، تصرف، اختیار، قوت اور استطاعت نہیں رکھتے۔ اس پر 6 آیات کریمہ میں نے آپ کو سنائی، اس کے علاوہ 20 آیات کریمہ پیش کی جا سکتی ہے۔ ذرا عقلی طور پر بھی دیکھیے، یہ جس کو قبر میں دفن ہو جانے کے بعد لوگوں نے اللہ کا شریک بنا لیا، کرنے والا بنا لیا، اولادیں دینے والا تصرف کر لیا، سمجھ لیا، خزانے عطا کرنے والا سمجھ لیا، اللہ نے اس دنیا کے اندر ہی 10 گھنٹے، 5 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے اس کو میت کی شکل میں رکھ کر تمہیں کچھ سمجھایا ہے۔ کیا سمجھایا اللہ نے؟ جب یہ دنیا کے رات کے بڑے سے بڑے ولی کی موت آ جاتی ہے، ہم سب اس بات کی طرف ذرا توجہ دیں، غور کریں کہ مرنے کے بعد کیا وہ خود بخود غسل کر سکتا ہے؟ اس کے پاس وہ اپنے آپ پر پانی ڈالنے کی بھی طاقت موجود نہیں، وہ اپنے آپ کو 4 پیسے اٹھا کر غسل والے تختے اور پھٹے کے اوپر لٹا نہیں سکتا۔
غسل میں نے دیا، آپ نے دیا، عزیزوں نے دیا، رشتہ داروں نے اس کو دیا، غسل کے بعد اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پھٹے سے اٹھ کر دوبارہ چارپائی کے اوپر آ جائے۔ وہ برہنہ ہونے کے بعد کفن کی چادروں کو لپیٹنے کی اپنے آپ پر طاقت نہیں رکھتا، اور پھر جب ہم نے اس کو کفن کے اندر لپیٹ دیا اس کے بعد وہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ چارپائی کو کہے کہ اٹھ یہاں سے مجھے لے چل جنازگاہ میں۔ لوگ ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ دکھلا رہا ہے کہ جس کے کفن سے انصری سے روح نکل گئی، وہ تمہارے سامنے میں نے تمہیں دکھلا دیے ہیں 8 گھنٹے 10 گھنٹے کے اندر کہ یہ ایک ایک عمل کے اندر تمہارا محتاج ہے۔ اب یہ جنازہ جو ہے یہ کس لیے؟ اگر کوئی کسی کی مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر اس کو لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے، جنازے کے بعد یہ قبر تک نہیں جا سکتا، لوگ اٹھا کے جا رہے ہیں، یہ اٹھ کے قبر کے اندر لحد میں اتر نہیں سکتا، اس کے عزیزوں اقارب گھر والے اٹھا کے اس کو لحد میں رکھتے ہیں، اور اب لحد میں رکھنے کے بعد جب ہزاروں اور سینکڑوں من مٹی اس کے اوپر ہم نے ڈال دی، قبر درست کر دی، اب کیا ہے یہ سارا کچھ ہی کر سکتا ہے، یہ سارا کچھ ہی کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ام لہم قلوب لا یفقہون بہا، تمہارے پاس دل نہیں ہے؟ میں نے تمہیں فطرت سلیمہ پر پیدا کیا، دماغ دیا، عقل دیا، دل دیا، وعلمہ البیان، پوری کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد تجھے بولنے کی قوت گویائی عطا کی، صلاحیت عطا کی، سوچنے کے لیے فکر عطا فرمائی، تدبر تفکر کی صلاحیت تجھے عطا فرمائی۔ کیا تو غور نہیں کرتا کہ یہ دنیا کے اندر تیرے سامنے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اب تیری آنکھوں سے غائب ہوتے ہی یہ سارا کچھ کرنے والا بن گیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر محسوس طریقے کے ساتھ عقیدہ توحید پر اپنی امت کو قائم رکھنے کے لیے کیا کیا عمل بتلا گئے۔ فرمایا کہ جب فجر کی نماز کے لیے آؤ اور فجر کی نماز پڑھنے لگو نا، تو فجر کی نماز 4 رکعت ہے، 2 سنتے اور 2 فرض۔ جو 2 سنتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا اپنا عمل بھی اور امت کو بھی جو آپ نے تعلیم دی، فجر کی 2 سنتوں میں سے پہلی رکعت میں آپ سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون والی سورت پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد والی سورت پڑھا کرتے تھے۔ اب آپ گھر میں جا کر نا میرا ایک کہنا مانیں، قرآن مجید اٹھائیں، ترجمے والا ان دونوں سورتوں کا ترجمہ پڑھیں، آپ کو عقیدہ توحید سمجھ آ جائے گا۔ قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، فرما دیجئے، یا ایھا الکافرون، او کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ مکہ کے کافر اور مشرک 360 بت انہوں نے بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، ان کی باقاعدہ وہ عبادت کرتے تھے۔ حبل، لات، مناز، عزا، ان کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آئے، سردار ابو طالب کے پاس، کہ اپنے بھتیجے سے کہو، بڑا سخت رویہ ہے اس کا، عقیدہ توحید تو ٹوک انداز میں یہ پیش کرتا ہے، ہمیں دلی طور پر بڑی کوفت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس کو روکو۔
سردار ابو طالب نے کہا کہ اچھا ایسے کرو، جو اس کے دلائل ہیں اپنی دعوت پر، اپنی تبلیغ پر، اپنے عقیدے پر، تم ان کے دلائل کا توڑ پیش کر دو۔ کہنے لگے کہ دلائل کا توڑ تو ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ ایک چوائس دیتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو بلاؤ، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ایک دن وہ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کرے، اور ایک دن ہم ان 360 کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کر لیا کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت سورۃ مبارکہ نازل فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے یا ایھا الکافرون، کہ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، میں نے اللہ کا امر، اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، کسی کو ہدایت پہ لانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ کے نبی کی بڑی دریدہ خواہش تھی، آپ چاہتے تھے کہ میرا چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، ہدایت قبول کر لے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ جس کے لیے محبت رکھتے ہیں کہ یہ ہدایت پہ آ جائے، آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے سرفراز کرتا ہے۔ پوری کی پوری سورت آپ پڑھ لیجیے، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، فاصدع بما تؤمر، اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ کو جو امر دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، ببانگ طہل، دو ٹوک انداز میں اس کو بیان کیجیے، اور فرمایا کہ اگر آپ کو خطرہ ہو کہ عقیدہ توحید کی دعوت کے نتیجے میں میری جان جا سکتی ہے، لوگ مجھے قتل کے درپے ہو جائیں گے، سیرت النبی کی کتابیں پڑھ کر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نبوت والی زندگی 23 سالہ دور نبوت کے اندر عقیدہ توحید کے پرچار کی وجہ سے 27 مرتبہ قاتلانہ حملے کیے گئے، قاتلانہ حملے کیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت کی پناہ میں نعوذ باللہ لوگ پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ آج اس بات کو اچھی طرح پلے باندھ لو کہ جس خطیب اور مقرر کی تقریر کی بنیاد پر اس کو پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، اس کو محبتوں سے نوازا جاتا ہے، سمجھو کہ اس کی دعوت کے اندر کہیں نہ کہیں درار موجود ہے، اس کی دعوت کے اندر کہیں لچک موجود ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی دعوت دے، جن کے بارے میں کافر بھی آپ کے بارے میں گواہی دیتے تھے کہ آپ جیسا صادق اور امین ہماری آنکھوں نے دنیا کے اندر نہیں دیکھا، لیکن وہی ہے جو پتھروں کی بارش شیف کے اندر کر رہی ہے۔ کیوں کر رہے ہیں کہ آپ عقیدہ کو ہی پیش کرتے ہیں، آج اخلاقیات بنائے جاتے ہیں، یورپ کے ملکوں کی جناب والا آزاد بنائی جاتی ہے، مسلمانوں کی مشترکہ تمام انبیاء کرام کی متفقہ اور مشترکہ دعوت کیا تھی؟ عقیدہ توحید تھی۔ سب سے پہلے انسان جب دنیا میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ توحید کی فکر کو قبول کرنا یہ مادہ میں نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دوسری رکعت کے اندر کیا پڑھی جاتی ہے؟ سورہ اخلاص، سبحان اللہ، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا نیاز مند نہیں، محتاج نہیں، ضرورت مند، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں، وسائل کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسباب سے وسائل سے مستغنی ہے، پاک ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد، وہ کسی سے خود بھی پیدا نہیں ہوا،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں، برابری کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم قرآن کو صرف ترجمے کے ساتھ مسلمان پڑھ لے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا رب ہے کون، میرا الہ ہے کون، میرے رب کی پہچان کیا ہے، عقیدہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ترغیب دی، یہ درس دیا، عمل بھی کر کے دکھلایا کہ فجر کی 2 سنتوں کے اندر یہ 2 صورتیں پڑھنی ہیں، اللہ کے نبی پڑھتے رہے۔ اب یہ فجر کی 2 سنتوں سے دن کا آغاز ہونے لگا ہے، کیا ہونے لگا ہے؟ اور پھر دن نکل آیا، ظہر بھی آپ نے پڑھی، پھر عصر بھی آپ نے پڑھی، حالانکہ ظہر کی نماز میں سنتیں زیادہ ہیں، 4 سنتیں پہلے ہیں اور 4 بعد میں ہیں۔ پھر عصر کی نماز آپ نے پڑھی، اگرچہ اس کے ساتھ سنن مؤکدہ نہیں ہے، لیکن فرضوں سے پہلے سنتوں کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے اللہ کے نبی نے۔ پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو مغرب کب ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ سورج کے غروب ہونے پر آپ کے دن کا اختتام ہو گیا۔ دن کیا ہو گیا؟ اب آئیے ذرا، مغرب کے فرض 3 ہیں اور ساتھ کتنی سنتے ہیں؟ 2۔ ان 2 سنتوں کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا عمل کیا ہے؟ فرمایا کہ مغرب کی دونوں سنتوں میں سے پہلی رکعت کے اندر بھی قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی یہ عمل رہا۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں، فجر کی 2 سنتوں میں اور مغرب کی ان 2 سنتوں کے اندر اللہ کے نبی 112 سنتوں کی 112 صورتوں کی بات نہیں کرتے، صرف ان 2 صورتوں کو ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ میرے امتی کے دن کا آغاز بھی عقیدہ توحید سے ہو۔ کس سے ہو؟ جب آپ فجر کی 2 سنتوں کے اندر یہ 2 صورتیں پڑھو گے تو گویا کہ آپ نے عقیدہ توحید کا اقرار کیا نا، اور فرمایا کہ شام ہونے سے پہلے عقیدہ توحید کے اقرار پر موت آ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من مات وهو لا یشرک باللہ، جو بندہ اس حالت میں مر گیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا، داخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور جب شام ہوئی تو اللہ کے نبی اپنے امتی کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ میرے امتی کے دن کا اختتام بھی عقیدہ توحید کے اقرار پر ہو۔ کس پر ہو؟ اس قدر یہ عظمت والی چیز ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کا آغاز بھی عقیدہ توحید کے پرچار اور آغاز سے ہوتا ہے، اختتام بھی عقیدہ توحید پر ہوتا ہے۔ ایک اور زاویے سے ذرا اس بات کو سمجھیے، رات کو سوتے وقت کی جو دعائیں اللہ کے نبی نے بتلائی ہیں، ان کے اندر قرآن پاک کی جو آخری 3 صورتیں ہیں ان کی بھی تلقین ہے کہ نہیں؟ سورہ اخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، تینوں صورتوں کو آپ پڑھ لیں، سوائے توحید کے لفظ کے ان صورتوں کے اندر کیا ہے؟ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، جہاد کے لیے وہ چلے گئے۔ جتنے دن وہ باہر رہے نا تو امیر لشکر جب بھی نماز پڑھاتا تھا، ظہر اور عصر کی نماز میں تو قرات اونچی آواز میں نہیں ہوتی، مغرب عشاء اور فجر کی نماز جب وہ پڑھاتا اونچی آواز میں نا، تو سورۃ الفاتحہ کے بعد جہاں سے بھی وہ قرآن پڑھتا تو رکوع میں جانے سے پہلے ہر رکعت کے اندر وہ سورہ اخلاص کو قل ھو اللہ احد کو پڑھتا۔ ان کے ساتھیوں کو دیکھ کر میں بڑا تعجب ہوا کہ آخر ہر سورت کے آخر میں سورہ اخلاص کی تلاوت کیوں کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئے تو آ کر آپ کو بتلاتے ہیں، اللہ کے نبی ہمارے امیر نے یہ عمل کیا ہے
اس سے پوچھئے یہ عمل درست ہے یہ غلط ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اس امیر کو بلاؤ. اس کو بلایا گیا. آپ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ہاں میرے صحابی یہ عمل تو نے کیوں کیا؟ وہ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھر تھر کانپ رہا ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور کہتا ہے اللہ کے نبی لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَانِ, اس سورت کو میں بار بار اس لیے پڑھتا تھا کہ اس سورت کے اندر اللہ نے اپنی صفات بیان اپنا تعارف کروایا ہے. اللہ نے بتایا ہے کہ میں کون ہوں, وَأَنَا أُحِبُّهَا, اور میرا دل کرتا ہے کہ میں صفت الرحمان کو بار بار پڑھتا رہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم گواہ ہو جاؤ, اس سورت کی خاص محبت نے ادخلہ اللہ الجنہ, اللہ نے اس کو اس سورت کی محبت کے بدلے میں جنت عطا کر دی. یہ عقیدہ توحید ہے. عقیدہ توحید سے محبت کیجیے. ہمارے وہ بھائی جو غلطی کا شکار ہوئے ہیں ان تک یہ پیغام حق, پیغام توحید پہنچائیے. اس کائنات کے اندر سب سے بڑی کسی بھی انسان کے ساتھ خیر خائی کیا ہے کہ آپ اس کو جنت کا راستہ بتلا کر جہنم کے راستے سے دور ہٹا دیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے علی, تیری دعوت کی وجہ سے, تیری تبلیغ کی وجہ سے, تیری تقریر کی وجہ سے ایک انسان بھی اگر اسلام کو قبول کر لے تو فرمایا کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی تو آ کر عربی نسل کے سرخ رنگ کے اونٹوں کے ریوڑ اور چھوٹ بھی تجھے دینا چاہے تو فرمایا تیرے حق میں کسی ایک آدمی کا تیری وجہ سے اسلام کو قبول کر لینا زیادہ بہتر ہے, زیادہ بہتر ہے. آخری بات عرض کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں عقیدہ توحید کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو اسی سے ہی سمجھ لو نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وضو بندہ کرتا ہے نا تو وضو کر لینے کے بعد ایک دعا ہے جو مسنون ہے, اللہ کے نبی نے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یقیناً آپ سب کو آتی ہے, یہ لازمی پڑھا کرو وضو کے بعد. اس کی شان کیا ہے میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اور جن میرے بھائیوں بزرگوں کو یاد نہیں ہے, اوپر میری ماؤں بہنوں میں سے کسی کو یاد نہیں, مختصر آسان سی دعا ہے, اس کو یاد کیجیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ وضو کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھتے ہو نا, اب اس دعا کے معنی پر ذرا غور کرو. اشہد, میں گواہی دیتا ہوں, اللہ الہ الا اللہ, اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں, وحدہ لا شریک لہ, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک, وان محمدا, اور میں اس بات کی بھی شہادت اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ, اس کے بندے ہیں, ورسولہ, اور اس کے رسول ہیں. اللہ فرماتے ہیں جس میرے بندے نے وضو کرنے کے بعد یہ گواہی دے دی وہ مجھے کتنا پیارا لگتا ہے, کتنا پیارا لگتا ہے. فرمایا فتحت لہ ابواب الجنۃ السمانیہ, اللہ عقیدہ توحید کی اس گواہی کے بدلے میں جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین عقیدہ توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک زندہ رکھے توحید پر, ایمان پر زندہ رکھے, جب بھی موت آئے تو ایمان پر کلمہ پڑھتے ہوئے شہادت والی موت اللہ عطا فرمائے.